آج بھی کچھ لوگ قرآن کا علم ایک مخصوص طبقہ کے ساتھ محدود کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات آ گئی ہے، 2 منٹ معذرت کے ساتھ لوں گا کہ قرآن سمجھنے کے لیے تھوڑا سا معلومات ضروری ہے۔ 3 طبقہ ہے اس کے اندر قرآن سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آسانی 3 طبقات کے اندر ہے، اور یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ قرآن کے ہی اسلوب کے اندر ہے۔ کچھ آیتیں ہیں جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ہر انسان، بس بشرط یہ ہے کہ اس کا معنی وہ سمجھ میں آ رہا اس کو۔ جیسے مثالیں اس سے پہلے بار بار مثالیں دیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے اور وہی اس دنیا کا حقیقی رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی ایک رب کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے بہت سارے نام ہیں، صفات ہیں۔ یہ جو توحید ہے، توحید کی جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دی ہیں، یہ وہ مثالیں ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بات آئی تھی جب ہم لوگ عقیدے میں بات کر رہے تھے کہ عقیدہ اسلامیہ کے خصوصیات پر، کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اس ایپیسوڈ کے اندر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو توحید کے مسائل ہیں یا توحید کی مثالیں ہیں یا اس توحید کو بیان کرنے کی جو آیتیں ہیں، وہ تمام کی تمام آیتیں ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہر مثال ہر انسان سمجھے ضروری نہیں ہے۔ جو آپ جس منہج کو سمجھتے ہیں یا جو جس لائن کے اندر آپ ہیں، اس اعتبار سے جو آپ کی مثال ہوگی وہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو تھوڑا بہت علم آپ کے لیے ضروری ہے، تھوڑا بہت علم آپ کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ مسجد الحرام کا لفظ، المسجد الحرام، اس سے پہلے پتہ نہیں شاید بات ہوئی ہے یا جن کے ساتھ میں باہر تھا ہو سکتا ان لوگوں کو معلومات ہو کہ المسجد الحرام کا جو لفظ ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں 4 یا 5 معانی مراد ہیں، تو اس کے لیے آپ کو معلومات ضروری ہے۔ کہیں پر مسجد حرام سے مراد صرف خانہ کعبہ لیا گیا ہے، کہیں پر ہے خانہ کعبہ سے آس پاس جو جگہ ہے اس کے اراؤنڈ میں، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے مسجد حرام کے اندر۔ کہیں کہیں پر مسجد حرام سے بول کر کے پورا مکہ مراد لیا گیا ہے، پورا مکہ تو خانہ کعبہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو علم کے اعتبار سے جب اس کے بارے میں معلومات ہوگی، آگے پیچھے سے قرآن کا علم ہوگا، تو تھوڑا بہت علم اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی آیتیں ہیں اکثر علماء سمجھتے ہیں، چونکہ ان کے پاس عربی کی معلومات ہے، قرآن کی تفسیر آگے پیچھے سے پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ مسجد حرام یا اس قسم کے جو دوسرے الفاظ ہیں یہاں کون سا معنی مراد ہے۔ اور کچھ، یہ دوسرا طبقہ ہوا۔ تیسرا طبقہ ہے جو صرف مضبوط علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الراسخون فی العلم، راسخون فی العلم لا يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہتے ہیں والراسخون فی العلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جا رہا ہے کہ اللہ اور علم کے اندر جن کو پختگی حاصل ہے، یہ 2 لوگ کچھ جو آیتیں ہیں جن کے اندر تھوڑا بہت اشکال ہے، ڈاؤٹ سے ہیں، جو ہر انسان کلیئر نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں بھی ہر عالم نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بڑے طبقہ کے جو علماء ہوں گے، جن کے پاس تجربہ بھی ہوگا، بڑی معلومات ہوں گی، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طبقہ ہمیشہ یاد رہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ایک انسان کو عربی بھی نہیں آتی ہے، اردو پڑھ کر کے، اور وہ بھی وہ تفسیر کی کتابیں جو منحرف لوگوں نے لکھی ہیں اور ان کی کتابیں پڑھ کر کے آپ فتویٰ شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنا لیبل یاد